أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خیریت سے آپ سب لوگ جو تھے؟ جی ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب تفسیر موضوعی میں اس چیز کے بارے میں کہ بولیے قصے یا کچھ آیتیں جو قرآن میں تکرار ہوئی ہیں ان کی وجہ کیا ہے، ان کی وجہ کیا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بتا رہے تھے. اور یہ بتا رہے تھے کہ تکرار دو طرح کی ہے، تکرار مفہوم کی اور لفظ کی. ٹھیک ہے. اور یہ جو بات آئی تھی جو جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کی جو تکرار ہے اس کے بارے میں دو نظریے ہیں. پہلا نظریہ کیا بتایا، اس ہر جگہ اس آیت کے معنی ایک ہی ہیں، لیکن خداوند عالم نے ہر ایک دو نعمتوں کو گنوانے کے بعد تمام نعمتوں پر ایک نیا اقرار لیا ہے جی، اور کفران نعمت سے خبردار کیا ہے. گویا تکرار نعمتوں کی اہمیت، گویا یہ تکرار جو ہے جو بار بار آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نعمتوں کی اہمیت کو بتا رہی ہے اور تلاوت کرنے والے کے اندر شوق اور نشاط پیدا کرنے کی غرض سے عمل میں آئی ہے یہ تکرار، تاکہ وہ الہی نعمتوں کے سب کی بنسبت سب پر حجت تمام ہو جائے. مومنین متوجہ اور مطمئن رہیں، متوجہ رہیں، مطمئن رہیں، غافلین اور منکرین جو ہیں وہ ہوشیار ہو. لہذا ایسی جو تکرار ہے نہ یہ صرف کہ نہ تو فصاحت و بلاغت جی کلام کی فصاحت و بلاغت کا مصداق ہے، نہ کہ یہ کہ اس کے الٹا ہے، اور قرآن کا مقصد یعنی انسانی بشریت سے ہم آہنگ بھی ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ آیہ کریمہ کی ہر تکرار کے ذریعے جو 31 بار کم سے کم یہ 31 مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آیہ کریمہ کی ہر تکرار کے ذریعے سے خداوند عالم نے اس سے قبل جو ذکر شدہ نعمتیں ہیں اس پر ایک نیا اقرار، ایک نیا اعتراف لیا ہے. جی سبھی کے سلام خوب ایسی شمع. وعلیکم السلام، السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. گفتگو یہ ہے کہ نیا درس جو شروع ہوا کہ خداوند عالم نے جو قرآن میں بعض جگہ بعض قصوں کو ریپیٹ کیا ہے، تکرار کیا ہے، بعض جگہ آیتیں تکرار ہوئی ہیں، تکرار کی وجہ کیا ہے. مثال کے طور پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 بار ریپیٹ ہوئی ہے. اس کے بارے میں دو نظریے ہیں. پہلا نظریہ کیا ہوا، کیا 31 کے 31 جگہ اس آیت کا معنی ایک ہے، خداوند عالم نے ہر دو نعمتیں گنوانے کے بعد تمام نعمتوں پر ایک نیا اقرار لیا ہے اور کفران نعمت کرنے والوں کے لیے خبردار کیا ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ آیت کریمہ کی ہر تکرار کے ذریعے سے جو ہر جگہ تکرار ہوئی 31 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کے ذریعے سے خداوند عالم نے ہر نعمت گنانے کے بعد، ہر دو ایک نعمت گنانے کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو کہا ہے، گویا ان نعمتوں پہ ہر آیت میں ایک نیا اقرار لیا ہے، ایک نیا اقرار اور اعتراف لیا ہے، اور ہر ایک نعمت کے انکار پر خاص لعنت و ملامت اور سرزنش کی ہے. کس کس کو جھٹلاؤ گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، اور کس کس کو. اور چونکہ نعمتیں ناتعداد اور طرح طرح کی ہیں اس لیے بار بار اقرار لیا ہے اور خبردار کیا گیا ہے. سمجھ میں آیا کیوں ریپیٹ ہوا، سمجھ میں آیا. در حقیقت یہ تکرار یعنی مکرر بار بار آنا، تکرار نہیں ہے. کبھی آپ سوچیں بار بار جو آ رہی ہے تو یہ تکرار ہو رہی ہے، لفظ بھلے تکرار لگ رہا ہو آپ کو لیکن نہیں ہے، ہر اس کے بعد یہ نیا اقرار ہے، ایک نیا سرزنش ہے کفران کرنے والوں کے لیے. بلکہ آیہ کریمہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی ہر بار تلاوت ایک ایسے نئے پیغام اور مخصوص معنی کی حامل ہے. ہر مرتبہ 31 مرتبہ اگر آئی ہے تو سیم نہیں ہے، ہر بار ایک نیا پیغام، ایک مخصوص معنی ہے اس کے اندر جو اس سے پہلی والی آیت سے میل کھاتے ہیں، اس سے پہلے جو آیت ہے اس سے میل کھاتے ہیں اس میں. اور اسی وجہ سے اس کا مفہوم دوسری جگہ دہرائے گئے ان فقرات سے جدا ہے. ایک یہاں پہ جو دہرایا گیا اس کا مفہوم الگ ہے، دوسری جگہ فَبِأَيِّ آلَاءِ آیا اس کا مفہوم الگ ہے. اگرچہ دونوں کے الفاظ ایک جیسے ہیں لیکن مفہوم الگ ہے. ایک نظریہ یہ ہے، سمجھ پایا. ایک تو بتایا تھا کہ جو تکرار ہے، ریپیٹ ہے، یا تو الفاظ ہے یا مفہوم.
ابھی کہہ رہے ہیں کچھ تبدیلی کے ساتھ لفظوں کا دہرایا جانا، کچھ ریپیٹ ہوتے ہیں الفاظ لیکن تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ، مثلا ایک ہی لفظ ریپیٹ ہوا ہے لیکن ایک جگہ مثلا باب تفعیل سے ہو گیا، ایک میں مثلا باب تفاعل سے، مثال کے طور پر ہے نہیں، تو یہ بھی کچھ تبدیلی کے ساتھ۔ قرآن مجید میں عقیدہ توحید اور آخرت، توحید کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ اور انبیاء کی راہ و روش کی حقانیت بہت سی آیات میں دہرائی گئی ہے، لیکن ان بنیادی اصول کی تکرار ہمیشہ گزشتہ قوموں کی قلی کھولنے، ان کے پول کھولنے اور ان کی کامیابی یا ناکامی اور ترقی یا تنزلی، ترقی یعنی آگے بڑھنا، تنزلی یعنی نیچے گھٹنا، اس کے اسباب بیان کرنے کی غرض سے کی گئی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں مطلب یہ قرآن مجید میں جو توحید کا عقیدہ ہے، آخرت کا، انبیاء کا عقیدہ ہے، اس کی راہ و روش کی حقانیت کو بہت سی آیات میں بار بار دہرایا ہے، بار بار دہرایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس چیز کو، توحید کو، اس کو بار بار جب دہرائیں گے تو الفاظ تھوڑی بہت چینجنگ کے ساتھ یا سیم ریپیٹ تو ہوں گے، ریپیٹ تو، لیکن اس بنیادی اصول کی تکرار ہمیشہ گزشتہ قوموں کی پول کھولنے، ان کی کامیابی یا ناکامی اور ان کی تنزل اور ترقی کے اسباب بیان کرنے کی غرض سے ہے۔ کہ وہ کیوں ہے یہ تکرار؟ تاکہ اس غرض سے، اس مقصد سے کہ پتہ لگ سکے کہ گزشتہ قومیں کیسے کامیاب ہوئی، کون سی ناکام ہوئی، کیسے ترقی ہوئی، کیسے سروی کا تنزلی ہوئی، کیسے تنزلی ہوئی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، قالا، تو انہوں نے کہا، جی کیا کہا، یا قوم، میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود، ما لکم الہ من الہ، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے اس کے علاوہ، ان انتم الا مفترون، تم صرف افطرا کرنے والے ہو، جھوٹ باندھ رہے، بول رہے ہو، بہتان لگا رہے ہو، باقی کوئی خدا نہیں ہے اس کے علاوہ۔ یا تو اب جو یہاں پر جو ریپیٹ ہو رہا ہے، یا بھی دیکھیے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ، اور ہم نے مدائن میں کہاں، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، یہاں بھی دیکھیے قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہے نہیں تکرار، ریپیٹ یا نہیں؟ یا قوم، یہاں پہ جناب ہود کہہ رہے ہیں، یہاں پہ جناب شعیب کہہ رہے ہیں، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور خبردار ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ تو یہ جو یہاں ریپیٹ ہوا ہے کس لیے ہے، ان کی گزشتہ قوموں کی قلی کھولنے کے لیے ہوا ہے، کس لیے، قلی کھولنے کے لیے، اور وہ کون کیسے کامیاب ہوا، کون کیسے تنزلی کی طرف گیا، یہ سب بیان کرنے کے لیے ریپیٹ ہوئے ہیں۔ الفاظ کی معمولی تبدیلی کے ساتھ، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، اس طرح کی تکرار تلاوت کرنے والے کے لیے تھکاوٹ کے بجائے توجہ اور تزکیہ نفس کا سبب بنتی ہے، انسان اور توجہ سے دیکھتا ہے کہ ایسے الفاظ، یہ تو تھا الفاظ کا دہرایا جانا، ایک ہوتا ہے مفہوم کا دہرایا جانا۔ قرآن مجید میں معنوی تکرار کے موضوع پر، معنی کی جو تکرار ریپیٹ ہوا ہے اس کے موضوع پر مختصر، کیونکہ یہ کتاب مختصر ہے، اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کے پیش نظر ایک شبہ اور اس کے جواب پر ہم اکتفا کریں گے، ایک شبہ، اعتراض اور ایک جواب۔ شبہ کیا ہے؟ دہرانے کا عمل، اضطراب و انتشار یا فصاحت و بلاغت، یہ جو دہرانے کا عمل ہے، اضطراب اور انتشار یا فصاحت و بلاغت میں پرابلم پیش کرتا ہے کیا؟ بعض مستشرقین نے جو غیر وہ ہیں خدا کو نہ ماننے والے، انہوں نے مختلف قصوں اور واقعوں کو دہرانے میں لفظوں کی تبدیلی کو پیغمبر اکرم کے انتشار و اضطراب اور اندرونی بے ثباتی کی علامت قرار دیا ہے کہ نعوذ باللہ پیغمبر اندر سے مضطرب، اندر سے ثابت نہیں ہے، مستقل نہیں ہے، اس وجہ سے یہ الفاظوں میں تبدیلی آ رہی ہیں جگہ جگہ، مختلف قصوں اور واقعوں میں جو دہرائے گئے۔ جواب یہ ہے کہ جواب کے طور پر ہمیں اس اہم اور بنیادی بات کی طرف متوجہ کیا جانا ضروری ہے کہ قرآن کریم، چاہے وہ اس کے قصے اور واقعات ہوں یا اس قرآن کے اصول و احکام، شروع سے آخر تک خدا کا کلام ہے اور اسے خداوند عالم نے نازل کیا ہے۔ خداوند عالم نے قصوں کو بیان کرنے میں عرب و عجم، حتیٰ جانوروں کی گفتگو کو بھی پوری امانت داری کے ساتھ حرف مطلب کو بدلے بغیر مناسب اور سلیس الفاظ میں نقل کیا، مناسب الفاظ میں اس کو جانوروں کی گفتگو، عرب و عجم کی گفتگو، کے عجم کہتے ہیں، عرب یہ کہتے ہیں، سب کو بالکل امانت داری کے ساتھ بیان کیا۔ کہیں کہیں قصوں اور واقعات کی تکرار کے موقع پر، جب قصہ ریپیٹ ہو رہا ہو یا واقعہ،
اس پر ایک مضمون کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں، ایک ہی مضمون ہے لیکن الفاظ الگ الگ۔ کسی بات کو اپنے الفاظ میں کہتے وقت لفظوں کی ایسی معمولی تبدیلی نہ صرف یہ کہ متکلم کو لیے معیوب نہیں ہے، معیوب تھوڑے ہی کہ میں جو چیزیں آج بیان کی ہیں آپ کو کل کو یہی چیزیں بیان کروں تو میرے الفاظ میں کچھ چینجنگ آئے گی، مطلب تو وہی رہے گا نہیں۔ تو یہ کوئی عیب ہے کیا کہ میں آج جو الفاظ جن الفاظ میں نے آپ کو سمجھایا کل کو آج میں کہوں ان کی قلعی کھل گئی، یا کل کو آتے کہوں میں ان کا پول کھل گئی؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ بڑا ایسے تو ثبات نہیں ہے اس کے اندر، بتائیے الفاظ کی چینجنگ کمی ہے اس کے اندر، ایسا تھوڑا ہی ہے۔ بلکہ سننے والوں کے لیے نہایت دلکش اور نشاط آور ہے۔ ایک دن میں کہوں کہ آج پرانی قوموں کی قلعی کھلنا، اگلے دن کہوں یا تھوڑی دیر بعد کہ پرانی قوموں کی پول کھلنا، تو اور دلکش ہے۔ جیسا کہ سورہ نمل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ بات آئی ہے، انی آنست نارا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا میں نے آگ دیکھی ہے، سآتیکم یعنی پہاڑ پہ سے دیکھی تھی نا انہیں آگ، روشنی دیکھی، ٹھیک ہے کہیں بھٹک رہے ہوں گے یا کیا ہوگا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں گے، انہوں نے آگ دیکھی، انہوں نے کہا تم یہاں ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر، ان قریب میں اس سے تمہارے لیے کچھ خبر لاؤں گا، او آتیکم بشہاب قبس، یا آگ ہی کا کوئی انگارہ لے آؤں گا تاکہ یہاں پہ ہم آگ جلا کے گرمی پیدا کر سکے، ٹھنڈ ہو یا کچھ بھی ہو کام چلا سکے، لعلکم تسترون کہ تم تاپ سکو، سردی میں پھنسے ہوئے تھے، یہ کہیے کہ سردی تھی بہت زیادہ جنگلات میں، آگ بھی نہیں تھی، کیسے گرم کریں، تو انہیں دور پہاڑ پہ کوہ طور پہ آگ روشنی نظر آئی، تو ان سے کہا تم ٹھہرو کہ وہاں سے دیکھ مجھے میں نے آگ دیکھی ہے کہ میں اس وہاں سے کوئی خبر لے کے آؤں یا پھر کوئی انگارہ وہاں سے لے کے آؤں شاید تاکہ تم تاپ سکو۔ فلما جاءہا نودیا، جب آگ کے قریب آئے تو خدا کی جانب سے آواز آئی، وہ خدا نے اپنے پاس بلایا، سمجھ میں آیا؟ اب اسی واقعے کو آپ دیکھیے سورہ قصص میں بھی یہ داستان کچھ لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ نقل ہوئی ہے، بس لفظ میں تھوڑی سی چینجنگ ہے۔ دیکھیے انی آنس تو یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، نارن یہاں بھی ہے، لیکن یہاں پہ سآتیکم منہا، یہاں لعلی آتیکم منہا بخبر، ٹھیک ہے، او آتیکم بشہاب، انہوں نے یہاں کہا او جذوۃ من النار لعلکم تسترون فلما آتاہا نودیا، سمجھ رہے تھوڑے سے الفاظ کے ساتھ بات وہی ہے، میں نے آپ دیکھیے لعلی آتیکم، شاید یہاں پہ شاید میں اس میں سے کوئی خبر لے آؤں، اور جزوۃ من النار یا آگ کا کوئی جز لے آؤں، انگارہ ہی لے آؤں، لعلکم تسترون تاکہ تم لوگ اس سے تاپنے کا کام لے سکو۔ فلما آتا، جب جناب موسیٰ اس کے پاس آئے، وہ اس کے پاس آئے، نو دیا، ہم نے انہیں آواز دی، خدا کیا کہہ رہا ہے آواز آئی خدا کی۔ ان دو آیتوں میں شہاب اور جزوہ انگارے کے معنی میں، اگرچہ ان دونوں کے ایک ہی معنی ہے لیکن ان کا دو جگہوں پر الگ الگ استعمال تلاوت میں جذابیت اور تھکا دینے والی تکرار سے نجات دیتا ہے۔ نہ یہ کہ آپ سوچیں کہ یہ تو کم ہی ہے، نعوذ باللہ، جب وہ شہاب کہا تھا اتنے دن بعد اس آیت میں کیا کہا تھا یہی بھول گئے، اس بار جو ہے وہ جزوہ کہہ دیا، جذبہ کہہ دیا، نہیں ایسا نہیں ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ اس فلما جاءہا اور فلما آتاہا ایک ہی بات ہے نا، جاءہا اس کے قریب آئے، آتاہا کے معنی ایک ہے لیکن ان کا الگ الگ استعمال کلام میں خوبصورتی کا سبب بنا ہے۔ جیسے میں نے قلعی کہا نا، میں آج کہوں کہ بھائی ان کی واقعہ اس لیے بیان ہو تاکہ پرانی قوموں کی قلعی کھل جائے، تھوڑی دیر بعد میں کہوں تاکہ ان کے پول کھل جائے، اس سے کلام میں خوبصورتی کا سبب ہے اور ان کے محل استعمال سے مناسبت رکھتا ہے۔ اس لیے کہ پہلی آیت میں دو بار سآتیکم ہے اور آتیکم ہے استعمال ہوا ہے، سآتیکم اور آتیکم ہو چکا تھا استعمال، لہذا تیسری بار بھی اگر یہ لاتے سآتیکم یا آتیکم تو عجیب سا لگتا ہے، لہذا یہاں پہ فلما آتاہا کا مناسب استعمال مناسب، پھر فلما آتاہا کا استعمال مناسب نہیں تھا، پھر جاء کا استعمال کیا اس لیے تاکہ تبدیلی رہے تھوڑی، نہیں بہرحال الگ الگ لفظوں میں ایک ہی بات کو کئی بار بیان کرنا نہ فقط یہ کہ کلام میں اضطراب و انتشار کی دلیل نہیں ہے بلکہ کلام کی فصاحت و بلاغت کا تقاضا ہے اور قرآن کے معجز بیان ہونے کی علامت ہے۔ لہذا باقلانی ایک عالم ہے، اعجاز القرآن میں فرماتے ہیں کہ ایک ہی قصے کو الگ الگ لفظوں میں کئی بار اس طرح بیان کرنا جو ایک ہی معنی پہنچائے، یہ کام تو بہت سخت اور دشوار کام ہے جی،
لفظ الگ الگ ہو قصہ ایک ہی ہو کتنی بار لفظ بدل لیں گے آپ. اور فصاحت و بلاغت کی زندہ دلیل ہے کہ ہر بار واقع کو اسی کو بیان کر کے الفاظ دوسرے استعمال کیے ہوں. لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن مجید میں مقررات کا ہدف کیا ہے جو بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں بعض باتیں یا آیتیں غور و خوض ہے تاکہ غور و فکر کریں تدبر کریں تفکر کی دعوت ہے لوگوں کو خواب غفلت سے بیداری اور ہمیشہ ہوشیار رہنے کی تلقین ہے اور مومنین کے ایمان کی تقویت ایمان کو مضبوط کرانا اور اللہ کی ربوبیت کی یاد دہانی ہے. لفظی اور معنی تکرار میں کیا فرق ہے؟ لفظی تکرار میں یہ ہے کہ لفظ بے عین ہی ریپیٹ ہوں یا تھوڑی بہت تبدیلی سے اور معنی کی یعنی مفہوم الفاظ الگ ہوں مفہوم ہے. قرآن میں لفظوں کو کیوں دہرایا گیا ہے وہ بتائیے. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہر آیت کا الگ جگہ ایک نیا مطلب نیا مفہوم ہے. قرآن مجید میں ایک مفہوم بار بار کیوں دہرایا گیا جی تاکہ ان کے پرانے لوگوں کی بارے میں بتا سکے ایمان مضبوط کر سکے توحید کا اور قیامت و انبیاء کے اوپر ایمان کو. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل الفرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں.